بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذاکرات معطل ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان. اس کی وجہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. دوسری طرف یہ کچھ کوئی صحیح لفظ ذہن میں نہیں آ رہا. نابالغ قسم کے اخبار نویس اور نابالغ قسم کے کچھ سیاسی کارکن یہ تاثر دے رہے ہیں کہ محمد بن سلمان شہباز شریف کے وکیل بن کر نئے امریکی صدر اور ان کی ٹیم کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے حق میں، اور وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے. سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں سماعت ہوئی ہے کہ سبلینز پر فوجی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، اور اس میں حفیظ اللہ خان نے ایک بڑی اہم بات کہی، وہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے. چودھری پرویز الہی پہ ترقیاتی منصوبوں میں رشوت لینے کا الزام ہے، نیب کا ریفرنس ہے، اس پہ ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. ایک بہت دنوں سے بات چل رہی تھی، میں تو اس کو اوائڈ ہی کر رہا تھا، لیکن اب کوئی زیادہ زور پکڑ گئی ہے کہ کیا پاکستان واخان کی پٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرنا چاہتا ہے. شہباز شریف صاحب نے کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیے، مذاکرات میں تعطل صرف ایک وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اس کی ذمہ دار حکومت ہے. پہلی ہی میٹنگ میں، پہلی مذاکراتی نشست میں حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے گی. اب وہ 2 نشستیں ہو چکی ہیں اور بہت دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک ملاقات نہیں کرائی گئی. وجہ صاحب ظاہر ہے، فیصلہ انہوں نے تو کرنا نہیں ہے. یہ بیچارے اپاہج لوگ ہیں، ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، جعلی حکومت ہے، تو فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. وہاں سے اجازت ملے گی تو تبھی ملاقات ہوگی. وہ سلیمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مذاکرات تو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان سے بات کیے بغیر، ہدایات لیے بغیر کیسے کر سکتے ہیں. اور یہ بھی پی ٹی آئی کی ٹیم نے کہا ہے کہ گفتگو بند کمرے میں نہیں ہوگی. بات چیت عمران خان سے کھلی جگہ پہ ہونی چاہیے. ویسے تو کھلی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے. وہ متحدہ عرب امارات کے قریب ایک جزیرہ ہے، وہاں 5 آئیز کا سسٹم لگا ہوا ہے جہاں سے ایران اور پاکستان کی جاسوسی کی جا سکتی ہے. اور عمران خان صاحب کے گھر پہ خود میں نے دیکھا تھا لاہور میں کہ وہ ایک گاڑی باہر کھڑی رہتی تھی اور ان کو ٹی وی چلا کر بات کرنی پڑتی تھی اپنے ملاقاتیوں سے. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صورت ہو سکتی ہے بچنے کی تو کوشش کی جائے. اب اس کی اجازت نہیں مل رہی. سلیمان اکرم راجہ کہتے ہیں ملاقات ہو ہی نہیں سکتی، تیسری نشست ہو ہی نہیں سکتی جب تک عمران خان سے بات نہ ہو. اسد قیصر نے بھی کہا کہ اگر ملاقات نہیں کراتے تو مذاکرات کو بھول جائیں. یہ بھی کہا کہ کوئی مطالبہ اگرچہ حکومت نے پیش نہیں کیا، لیکن جو اندیشہ ہے اس کا انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ انتقام لیں گے. انہوں نے کہا عمران خان واضح الفاظ میں اعلان کر چکے ہیں کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا. ہم سے بھی کہا کہ آپ یہ بات واضح کر دیں کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. رہی یہ بات کہ کوئی کسی جرم کا مرتکب ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کا احتساب تو ہوگا، مگر وہ عدالت کرے گی، اور یہی ظاہر ہے صحیح طریقہ ہے. عدالت کرے، نیب کرے، کچھ کرے، جو ایف آئی اے والے کریں، پولیس والے کریں، اینٹی کرپشن والے کریں، اور وہاں ایسے افسر مقرر ہوں جن پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یعنی بلا وجہ کوئی اعتراض کرتا رہے تو کرتا رہے. وہ شریف خاندان والوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا. وہ تو محترمہ مریم نواز کہتی تھی میں نامحرموں سے مل ہی نہیں سکتی، اور میری تو کہیں کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، لندن میں کیا پاکستان میں بھی نہیں ہے. اور پھر وہ جائیداد بھی نکل آئی، اور نامحرموں سے وہ مل نہیں سکتی تھیں، اور وہاں رحیم یار خان تشریف لگے، وہ آپ نے دیکھا ہی ہے. ان لوگوں کو تو کوئی روک نہیں سکتا. اور انہی کا کیا ذکر ہے، ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ہی حال ہے تقریباً، کم و بیش غلط بیانی میں. لیکن بہرحال وہ ملاقات اگر نہیں ہوتی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ تعطل کا شکار رہیں گے. اور میرا خیال ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ملتوی ہوتا رہے. ایک تو اس لیے کہ جتنی ذہنی اذیت دی جا سکتی ہے عمران خان کو اور ان کے کارکنوں کو اور لیڈروں کو وہ دی جائے، شاید وہ بریک ہو جائیں. کچھ لوگ تو بریک ہوئے ہی ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں طرح طرح کی جو حرکتیں سامنے آ رہی ہیں. اور اس لیے بھی کہ کوئی ٹائم بائی کیا جائے، وقت حاصل کیا جائے تاکہ کسی طرح حکومت کو بچایا جائے. حکومت تو یہ کیا خاک بچے گی، اور جتنا زیادہ وقت گزرے گا
اتنی ہی یہ نامقبول ہوگی، اتنی زیادہ امکان ہوگا کہ یہ دھڑام سے گر پڑے۔ حلیمہ خان نے کہا کہ مذاکرات سے کرنے ہیں تو کرو، مذاکرات چلانے ہیں تو چلائیں، روکا کس نے ہے؟ ملاقات کے لیے اگر صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھل سکتے ہیں، ظاہر ہے بعض لوگوں کے لیے کھل سکتے ہیں، تو اب مذاکراتی ٹیم کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ بھی انہوں نے بتایا۔ یہ جو آج بڑی بڑی خبریں چھاپی گئیں، کچھ لوگوں کا کام سارا دن جھوٹ گھڑنا اور پھیلانا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بنی گالہ ریسٹ ہاؤس میں بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کی تجویز جو ہے وہ علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے، اور عمران خان نے انہیں یہ کہا کہ 1 مہینہ اور 1 سال اور 5 مہینے میں نے اس لیے جیل میں گزارے ہیں کہ گھر جا کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں۔ تو ایک اور صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان سے کہا گیا ہے کہ اب میں اس کی کہا نہیں جا سکتا، وہ کوئی بہت ذمہ دار آدمی نہیں ہے، بہرحال ایک صاحب ہے انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب سے کہا گیا ہے کہ جب تک وہاں چلے جائیں بنی گالہ، اور جب تک موجودہ عسکری قیادت ہے، کار فرما ہے، موجود ہے، اس وقت تک خاموش رہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، اتنی اذیت میں نے اس لیے صحیح ہے کہ چپ ہو جاؤں۔ ایک میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سعودی عرب کا شاہی خاندان محمد بن سلیمان کی قیادت میں، خاص طور پر ان کے بھائی جو ہیں خالد بن سلیمان، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد سے جن کے تعلقات ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں جو بات چیت ہوتی رہی ہے، تو وہ اس حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان کا پتہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ بات پکی ہو گئی، اور اس نے ایک بالکل ہی نابالغ سیاسی کارکن ہے، نیا پتہ نہیں وہ ٹی وی پہ کوئی کسی کی فرمائش پہ جو بلایا جاتا ہے، اس نے کہا کہ وہ جیرڈ اپنا کرسچن ہے، تلفظ اگر غلط ہے تو معافی چاہتا ہوں، ان کے داماد جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں، اس نے کہا کہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے ہم نے کچھ پیسے پکڑے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، کچھ پیسے پکڑے ہیں، اب اس پیسے کو تو حلال کرنا ہے، اس لیے کچھ بیانات ہمارے لوگوں نے دیے ہیں، تو آپ مطمئن رہیں۔ انہوں نے تو خیر بہت ہی بازاری زبان استعمال کی، میں نے کچھ امپروو کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ مطمئن رہیں، ہم کو وہ امریکی حکومت جو ہے، جو نئی امریکی حکومت آئے گی، وہ بالکل عمران خان کو بھلا دے گی، اور یہ کچھ پیسے پکڑے ہیں ان کو حلال کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے بقول ہے خالد سلیمان جو وزیر دفاع بھی ہیں، امریکہ میں سفیر بھی رہ چکے ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے کہا جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، خالد بن سلیمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سے داماد سے کہا جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے پاکستان سے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں فکر نہ کریں، نہیں خراب نہیں کریں گے۔ پاکستان میں سعودی سفارت خانہ جو ہے، ذمہ دار ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس صورتحال پہ پریشان ہے۔ سادہ سی بات ہے، انہیں معلوم ہے عمران خان کتنے مقبول ہیں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ یعنی سفارت خانے کے اندر سے بعض ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں، یہ جو ہمارا نام استعمال کر رہے ہیں، تردید کریں تو ایک مصیبت کھڑی ہوتی ہے، اور خاموش رہیں تو ایک پریشانی کا عالم ہے۔ صرف وہی نہیں، اچھا یہ ایک پہلو اور ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ رچرڈ گرنیل نے جب اپنا پہلا ٹویٹ کیا تو یہ کہا گیا کہ یہ اکاؤنٹ اس کا موجود ہی نہیں ہے، اس کا تو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہی نہیں۔ پھر دوسرا ٹویٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جعلی ہے، اور وہ خود بات کرے، پھر اس نے بات کی تو انہوں نے کہا اس کی تو ڈیوٹی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی تو وینزویلا پہ ہے اور شمالی کوریا پہ ہے۔ پھر بھی اس نے جاری رکھا، اور مطلب بعض اخبار نویسوں تک کو رکیت دیا اور بہت اصرار کے ساتھ کہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ذاتی رائے ہے۔ اب یہ سادہ سی بات ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے، اگر دباؤ میں نہیں ہے تو یہ تیسری دفعہ فیصلہ کیوں ملتوی کیا ہے عبدالقادر یونیورسٹی کیس کا، جو حکومت
کہ لوگ ٹیلی ویژن والوں سے کہتے ہیں کہ اس کو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس کہیں. کون سی کرپشن؟ پیسے گئے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ کیسے گئے حکومت کے پاس. 3 دفعہ فیصلہ ملتوی ہوا ہے اور اب 13 دسمبر کو اعلان کیا گیا، اور 13 دسمبر کو بھی یقینی نہیں ہے کہ فیصلہ سنایا جائے. متحدہ عرب امارات والے بھی ناخوش ہیں. شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ جو تصویر جاری کی گئی تو اس پہ وہ ناراض ہیں، اور ظاہر ہے اب خاموش ہیں، کیا کریں. ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ بولنا ان لوگوں کا پیشہ. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں وہ سماعت ہوئی. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتی. یہ جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے سویلین پہ فوجی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. صرف جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے سوالات کرتے رہے، اور اخبار نویسوں کا کہنا ہے کہ باقی جو ہیں وہ جج حضرات جو ہیں ان پہ بظاہر انہیں ناگوار گزرا. خواجہ حارث نے کہا سپریم کورٹ نے ماضی میں فیصلہ کیا تھا کہ سویلین پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. جیسے جمال مندوخیل نے سوال کیا اپیل کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا وزارت دفاع نے. تو انہوں نے کہا وزارت دفاع ایگزیکٹو کا حصہ ہے، حکومت کا حصہ ہے وزارت دفاع، اور ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو وہ خود جج بن کے، حکومت کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو خود جج بن کے فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ آئین میں یہ بات واضح ہے کہ حکومت عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتے. انہوں نے ایگزیکٹو کا لفظ استعمال کیا، بہرحال حکومت ہی مراد ہے. خواجہ صاحب نے کہا اگر کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتی ہے. اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ فورم تو دستیاب ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں. سماعت کے اختتام پر حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ خان روسٹرم پر آئے تو جسٹس امین الدین نے کہا آپ سیاسی بات کریں گے. حفیظ اللہ خان نے کہا میں بالکل سیاسی بات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ فیصلوں کے بعد ملزموں کو یعنی حسان نیازی سمیت سب لوگوں کو جنہیں سزائیں دی گئیں جیلوں میں بھیج دیا گیا، مگر جو قیدیوں کے حقوق ہیں وہ انہیں نہیں دیے جا رہے. تو ایسا کیوں ہے؟ سزائیں سنائی دے، دوسری بات یہ کہ سزائیں سنا دی مگر وجوہات بیان نہیں کی. تو سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل سے رپورٹ طلب کر لی ہے. اچھا جناب، یہ باغ خاں کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے. اس قدر جھوٹی، اس قدر بیہودہ، اس قدر لغو چیزیں اس پہ نظر آتی ہیں کہ آدمی بعض اوقات تو دنگ ہی رہ جاتا ہے. وہ خیال آتا ہے اسفل السافلین ثم رددناہ اسفل السافلین. پھر ہم نے انسانوں کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا، پھر انہیں گھٹیا سے گھٹیا کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو عمل صالح، جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. ایسی غلیظ چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات، اور اس کی ذمہ دار حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے. بھائی جب میڈیا پہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ وہ جناب خالد بن سلیمان جو ہے وہ جا رہا ہے اور ان سے بات کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا، وہ جو لفظ استعمال کیا اتنا بیہودہ ہے، میں بار بار سوچتا ہوں کہ وہ کہوں یا نہ کہوں، کہ وہ ایسا کریں اور یہ کریں اور وہ کریں جو انہوں نے کہا. اور مین سٹریم میڈیا میں ایک اچھے بھلے ٹی وی چینل پہ کون ان کو بلاتا ہے اور کون انہیں موقع دیتا ہے بات کرنے کا؟ تو یہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک ہفتے بھر سے ایک مہم چل رہی ہے کہ پاکستان نے باغ خاں کی پٹی پہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا. باغ خاں کیا ہے؟ باغ خاں کو 200-250-300 کلومیٹر لمبی پٹی ہے، لیکن اس کی چوڑائی جو ہے 15-20 کلومیٹر ہے. بعض جگہ پہ کچھ لوگ کہتے ہیں 16 کلومیٹر ہے. بہرحال بہت ہی چھوٹی. اگر پاکستان اس کو عبور کر لے، اگر فرض کیجئے اس پہ قبضہ کر لے تو تاجکستان کے ساتھ جا ملے گا. اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گوادر کے ذریعے تجارت دنیا سے کرنا چاہتے ہیں. کیوں تجارت گوادر کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ
اگر وہ چابہار جو ایرانی بندرگاہ اس کے ذریعے کرتے ہیں تو 16 گھنٹے زیادہ لگتے ہیں ایک ٹرک کو، اور ظاہر ہے اس میں بہت سا فیول خرچ ہوگا، ویئر اینڈ ٹیئر ہوگا اور کاسٹ بڑھ جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان واقعی میں کیوں قبضہ کرے گا؟ وہ ان کے نائب وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ پاکستان کے تو ایک یعنی بحران ہے اور معاشی صورتحال بھی ہے، تو ایسے میں پاکستان کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ مگر یہ افواہیں پھیلانے والے جو ہیں وہ افواہیں اگر فرض کیجئے، اول تو اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان جہاں اتنے بحران ہیں ایک نیا محاذ کھول لے اور افغانیوں کو دعوت دے کہ پہلے ہی وہ ظاہر ہے سپورٹ کر رہے ہیں پاکستانی طالبان کو، تو کم از کم ڈسکریج تو نہیں کر رہے، تو پاکستان کیوں ایسا کرے گا؟ اور فرض کیجئے ایسا کرنا ہو تو کیا لوگوں کو بتایا جاتا ہے؟ سرپرائز کا ایلیمنٹ ہی بہت ہوتا ہے، سب سے اہم ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ محض ایک افواہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال ان لوگوں کو کون روک سکتا ہے؟ جب آزادی تھی تو افواہیں کم پھیلتی تھیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں پھیلتی تھی۔ باقی جو گالیاں بکنے والے ہیں، فضول گفتگو کرنے والے ہیں، ہمیں بھی میسیجز ملتے ہیں کہ جناب یہ نہ کریں اور فلاں نہ کریں، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ کلہاڑے پکڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے حکم پہ نہیں چلیں گے تو گردن کاٹ دیں گے۔ ایک پوری قوم جو ہے وہ اتنے شدید ہیجان کا شکار ہے، حالانکہ مشکلات میں تحمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبے میں رشوت لینے کے الزام میں ظاہر ہے وہ نیب کا جو ریفرنس ہے اس پہ چودھری پرویز الہی پہ فرد جرم عائد کر دی ہے، اور آئندہ سماعت پہ گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ چودھری صاحب نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ محمد خان بھٹی، خالد محمود چٹھا، آصف محمود، نعیم اقبال، محمد اصغر اور اسد علی پر فرد جرم پہلے ہی عائد ہو چکی ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب نے ایک اور کارنامہ انجام دینے کا فیصلہ کیا، 7 مزید وزراء کابینہ میں شامل کیے جائیں گے۔ اس وقت بھی ان کی جو کابینہ ہے غالباً ساری دنیا کی سب سے بڑی کابینہ۔ ایوب خان کے زمانے میں مجھے یاد ہے 4 5 6 وزیر ہوتے تھے، اور بعد میں بھی اتنے ہی وزیر رہے، بھٹو کے زمانے میں بھی، اور کوئی ڈھنگ کے لوگ، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی، اور بڑے لائق لوگ ہوتے تھے جو اپنا کام جانتے تھے، بھرتی کے وزیر نہیں ہوتے تھے۔ اب پہلے ہی 80 85 لوگ ہیں، کم از کم اتنے تو ہیں ہی، اور اب 7 اور وزیر، اور کہا جا رہا ہے تجربہ کار۔ اور یہ جو میڈیا ہے یہ دھوکہ دینے کا، یہ گائیڈنس کا بھی بہترین ذریعہ، قائد اعظم نے کہا تھا کہ رہنمائی کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، اور دھوکہ دینے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ تجربہ کار لوگ شامل ہوئے، تو پہلے جوہلا کو شامل کیا ہے، بچوں کو شامل کیا ہے، اسکول کے لڑکوں کو شامل کیا ہے۔ بہرحال کیا جا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی سے بھی کہہ رہے ہیں، ابھی تک پیپلز پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاقی کابینہ میں شامل ہوئے، تو کیا 150 تعداد ہوگی وزراء کی؟ 2 ارب روپے کی اطلاع، ایک خبر ذریعے کا کہنا ہے کہ حکومت نے ریاستی اداروں کے خلاف پراپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ ارے بھائی، روپے سے کچھ نہیں ہوگا، لوگ ناراض ہیں، قوم میں اور عسکری قیادت میں بہت فاصلہ پیدا ہو گیا۔ اس کو پالیسیوں کی تبدیلی کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ روپیہ خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ ایک ٹویٹ کریں گے یا کوئی ایک میسیج بھیجیں گے، کوئی ایک وہ جو کچھ بھی کریں گے، تو جواب میں وہ 10 کریں گے، اس لیے کہ لوگ غصے میں ہیں، ہیجان میں۔ ایک جعلی حکومت ہے، اس جعلی حکومت کو ختم ہونا چاہیے۔ لوگ تو اپنے اداروں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ 1971 میں بھی کوئی رد عمل نہیں اس طرح کا نہیں ہوا تھا، حالانکہ ملک ٹوٹ چکا تھا، صرف یحییٰ خان کے خلاف رد عمل ہوا تھا، اور وہ تو ظاہر ہے ہونا ہی تھا۔ پالیسیوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فوج کے خلاف بعض الزامات جو لگائے جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، مبالغہ آمیز ہوتے ہیں، بیہودہ بھی ہوتے ہیں، اور مگر جب 2/3 سے زیادہ اکثریت رکھنے والی پارٹی جو ہے
وہ اس کی آدھی سے زیادہ سیٹیں چھین لی جائیں گی اور ان پہ ایسا جبر و ظلم اور تشدد ہوگا اور بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے سڑتے رہیں گے، تو رد عمل تو ہوگا۔ پنجاب میں گڈ گورننس کی ایک اور بڑی شاندار مثال سامنے آئی۔ آوارہ کتے مارنے کی مہم کے مقابلے میں 5 ڈپٹی کمشنروں کو محترمہ وزیر اعلیٰ نے انعام کے طور پر 2 مزید تنخواہیں دینے کا حکم دیا، اس کی منظوری دے دی ہے۔ کیسا کارنامہ انجام دیا جی، کیا حکومت ہے اور کیا اس کے کارنامے ہیں۔ تو آج تو بس یہی مختصر سی گفتگو ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔